صاحبہ اب جب آپ نے گفتگو سنی، ایک طرف اسی موجودہ حکمران جماعت کے ایک رہنما سابق وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ ان حالات میں بات چیت کیے بغیر، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر الیکشن ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ناز بلوچ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سن لی، جو کہتی ہیں جی ہم کیوں ایسے لوگوں سے ملیں۔ ظاہر انہوں نے اس کے مختلف حوالے ریفرنس دیے، 9 مئی کا حوالہ دیا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ ابھی تو نگراں سیٹ اپ پر بھی مل بیٹھ کے بات کرنی ہے، کسی راہ کا تعین کرنا ہے، تو کیسی اپروچ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ سن رہی تھی میں ناز بلوچ صاحبہ کی گفتگو، اور آپ کے سوال بھی سن رہی تھی۔ مطلب چلے پروگرام کرنے بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کے پاس تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں، سچ کا بھی پتا ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن بہرحال پروگرام کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ان حالات میں بات چیت کیے بغیر آگے الیکشن یا کسی چیز کے اوپر کیسے کسی بھی پارٹی سے کنسنسس لیے بغیر نہیں وہ ہو سکتا، اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے اوپر اگر آپ پروگرام کریں گے تو پھر سارا پروگرام اسی کے اوپر وہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت الیکشن حل نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہوں گے کیسے۔ اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ اس ملک میں کبھی صاف شفاف الیکشن ہوئے، اور جو میری اپنی رائے ذاتی کہ نہ ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، یہ سب کچھ کیا مطلب؟ یہ اگلا جو الیکشن ہوگا کون سی پارٹی کس سے خلاف لڑے گی؟ کیونکہ ایک جماعت کو تو ہم لوگ بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچلنے کی ہاف کو، مطلب جیسے بقول سوچ کے لوگوں کی کہ کچلی جا چکی ہے، کہ اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری پارٹی ہے وہ ابھی بیچ راستے میں ہے، ابھی تک اس کہہ رہے ہیں نا کہ پورا پیدائش کا عمل مکمل نہیں ہوا، تو یہ الیکشن کیا ہوگا؟ اور ملکی معیشت کے الیکشن صحیح جی، اور یہ IMF اور یہ اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں عوام بن کے کہہ رہی ہوں کہ میں نے IMF کے پاس نہیں جانا، کیونکہ میں اپنا ٹیکس بھی پورا دیتی ہوں، میں ہر چیز پوری دیتی ہوں۔ میں IMF کا قرضہ میرے کس کام کا؟ IMF کا قرضہ کیا ابھی یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہے ہیں، کیا ان ایسی ڈپٹی کمشنروں کی جب میں اب کیا میرے منہ سے کوئی اتنی اچھی بات بھی نکلی گی؟ جو نکمے انسان اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کو آپ لوگوں نے فارچونر گاڑیاں وہاں پر دے دی، کس وجہ سے دی ہیں؟ انہوں نے کیا عوام کے لیے کام کیا؟ انہوں نے ملک و قوم کی کیا خدمت کی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھائی ہے، یا در پردہ کوئی دوسری ڈیوٹی ہے جو انہوں نے نبھائی ہے، جو آپ لوگوں نے دی ہے؟ عیاشیاں ان کی کم ہو نہیں رہی، ملک مشکل حالات میں، کون سے مشکل حالات میں کام تیزی سے ہوں گے؟ نہیں تو آپ میری بات رابطہ جی بالکل صحیح، وہ ان کو اب میں کیا بولوں کہ اب پھر کوئی کے لیے یہ گاڑیاں ان کو دینی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ملکی معیشت 75 سال سے ملکی معیشت، غریب بندہ تو زمین سے اٹھ نہیں سکا، ان کی معیشت، ان کی معاشی حالت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ باہر پیسہ، سوئس اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہر چیز بھری ہوئی ہے۔ آج آ کے یہ جو کیڑے مکوڑے 4-5 کروڑ کو چھوڑ دیں، باقی 20 کروڑ ہے، ان کا اتنا درد لینے کی کون سی ضرورت ہے ان کو؟ جو 7 روپے ڈیزل بڑھایا، اور جو کراچی میں ایک دن وقفے سے یہ جو بجلی کے یونٹس بڑھتے ہیں، ایک پورے پاکستان میں 1 روپے 25 پیسے آپ اور میں بجلی کا بل دے سکتے ہیں، کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں ان سب کو۔ تو بس اگر یہ چائنا کی اتنی بات مانتے ہیں تو چائنا ماڈل بھی آ جانا چاہیے، لٹکا دینا چاہیے سب کو، اور گولی کی قیمت بھی ان کے گھر والوں سے لینی چاہیے۔ لوگوں کا یہاں پر جینا محال ہو گیا ہے، بجلی 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، بجلی کھانے پینے کو نہیں ہے۔ کوئی جا کے کل آپ کے بول چینل میں ہی پورا پروگرام ہوا تھا جو قیمتیں کیسے بڑھی ہے، بھائی کہاں سے دیں؟ تو صحیح پھر کسی نے کہا اگر میں کوئی ایسے بات کہہ دوں گی تو پھر وہ قدغن لگ جائے گی کہ یہ آپ عوام کو بھڑکا رہے ہیں، تو پھر تو چوری جائز ہوتی ہے کہ بجلی کی بھی چوری کرو، اور جہاں سے آپ لوگوں کو وہ ملتا ہے آپ وہ کرو۔ مر تو نہیں سکتے نا، اپنے بچوں کو تو نہیں مار سکتے نا۔ نہیں آپ کی بات صحیح ہے، تو پھر بجلی کا بل کیسے دیں؟ 40 روپے یونٹ ہے، اس کو کیسے دیں؟ مطلب جو آمدن آ رہی ہے اسے کھائے پیے پہنے اوڑے دوا دارو نہ کریں، بجلی کا بل دے دیں۔ اور ان کی یہ معیشت بیٹھی ہے، ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جس کی معاشی حالت خراب ہو۔ عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہوتی، 2-2 لاکھ روپے آپ چیف جسٹس وغیرہ ان کو دیکھ لیں، کون سے اس ملک میں انصاف ہے؟
کہ ان کو اتنی زیادہ, میں پنجابی میں گل کو تو کیڑی پڑی ہوئی تھی گھر میں کہ ان کی 2-2 لاکھ روپے تنخواہ بڑھا دیے. یہاں پر لوگوں کی 20-20, 25-25 ہزار روپے تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, خودکشی کر رہے ہیں, عزت نیلام کر رہے ہیں, یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کا آپ بل دیکھ لیں, شرم نہیں آتی جس نے بل دیا اور جس کے سائن ہے ان کے ہاتھ کاٹ دینی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایک غریب ملک جو غربت کی لکیر کے نیچے, نہیں غصے میں نہیں ہے, آپ آس پاس حالات دیکھیں, لوگوں کے پاس دوا دارو کے پیسے نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں ان کے گھر میں, بجلی کا بل نہیں دیا جا سکتا, اور یہ یہاں پر بیٹھ کے IMF اور یہ بات کریں کہ ایک پارٹی کو کچلنا ہے, یہ آنے وہ آنے, الیکشن ہونے نہیں ہونے, یہ رکھے وہ رکھے. ان کے ابھی بل لے کر آگے کہ ان کے جو فنڈ ہیں وہ پیسے بھی لیپس نہیں ہوں گے. ابھی تو مجھے پرسوں پتا چلا کہ احسن اقبال صاحب نے اپنے نارووال میں 35 کروڑ رکھے ہیں فیض احمد فیض اکیڈمی بنانے کے. جس ملک کے لوگ غربت سے خودکشی کر رہے ہوں وہاں پر فیض احمد فیض اکیڈمی بنا کے, پہلے تو سپورٹ کمپلیکس سے ہم نکلے نہیں, روڈ چلنے کی وہاں پر ہے نہیں. میں نے نارووال گئی ہوئی ہوں, کرتارپور گئی تھی میں. تو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہاں پر بیٹھ کے پروگرام میں؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں اس نے چوری کی, نیب کا بل بنایا, فلانے نے یہ بولا, فلانے نے یہ دورہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. بھائی مر رہے ہیں لوگ, مار دیں ایک ہی دفعہ تاکہ پھر حکومت کس پہ کریں گے, تھوڑا سا زندہ رہنے کا حق دے دیں. آئی ایم سوری, میں اسی لیے آتی نہیں پروگرام میں کہ یہاں پر آ کے جھوٹ بیٹھ کے میں یہ موقف بتاؤں وہ موقف بتاؤں. لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں, لوگوں کی بس ہو چکی ہے. آپ نے بڑے کہتے ہیں نا سنسیئرٹی کے ساتھ عوام کے درد کی, عوام کا جو اس وقت مسئلہ ہے اس کی اس وقت یہاں پر عکاسی کی ہے. بھٹی صاحب ذرا آپ مجھے بتا دیں, ایک طرف ہمارے جو حکمراں ہیں ظاہر ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات میں انہیں حکومت ملی, دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں جی الیکشن ہی اس کا حل ہے, اور اگر ہم غیر آئینی, یہ میں خورشید شاہ صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اسے غیر آئینی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو معیشت پھر تباہی کی طرف جائے گی. تو سر آپ سمجھتے ہیں کنفیوژن ہے, اور جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی اس میں یہی معاملات طے ہو رہے ہیں, اور ان پارٹیوں کے اندر یہ بھام پایا جاتا ہے کہ آگے الیکشن کی طرف جائیں یا نہ جائیں. آپ کو لگتا ہے حکومت تیار ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے کیسا بنانا ریپبلک ملک ہے, بنانا ریپبلک نظام ہے, بنانا ریپبلک کا آئین ہے, قانون ہے کہ دبئی میں بیٹھ کے ہماری قسمتیں سنور رہی تھیں. ایک کون تھے جو آئینی اور قانونی طور پر مفرور ہیں اور مجرم ہیں, اور دوسرے یہاں سے صاحب سارے گئے ہوئے تھے, دبئی پہنچے ہوئے تھے کہ دبئی میں پاکستان کی قسمت کا بہتری کے لیے سوچا جا رہا ہے, لندن میں پاکستان کی قسمت کی بہتری کے لیے سوچا جا رہا ہے, سعودی عرب میں پاکستان کے بارے میں بہتر سوچا جا رہا ہے. بھائی ادھر پاکستان بھی آ جاؤ یار, انہوں بھی باہر دا کوئی ملک سمجھ لو یار, ادھر آ جاؤ. یعنی وہ اور ایک طرف یہ اشرافیہ دبئی پہنچی ہوتی ہے, دوسری طرف وہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں جو ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ ہجرت کی تھی ہمارے بڑوں نے 47 میں اس ملک میں, اور اب ہجرت کر رہے ہیں باہر اسی طرف جس طرف ہے جہاں سے یہ آزادی لی تھی. اور وائس رائے آیا کرتے تھے برطانیہ سے, اب بھی وائس رائے ہمارے سارے برطانیہ میں ان کے گھر ہیں, ان کی جائیدادیں ہیں, اولادیں ہیں, پوشاکیں ہیں, خوراکیں ہیں.